اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس آیت پر کچھ گفتگو ہم آپ حضرات کے سامنے کریں گے۔ یہ آیت سورۃ التوبہ کی ہے اور یہ آیت نہایت اہم ہے۔ ہمیشہ علماء، ائمہ، مجتہدین، فقہاء کے مد نظر یہ آیت سامنے رہتی ہے اور زکوٰۃ کا سارا نظام اسی آیت پر موقوف ہے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا، ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے، بلکہ اہل علم کے مطابق نماز کے بعد سب سے بڑا رکن تیسرے درجے کا یہی زکوٰۃ ہے۔ اکثر مقامات پر شہادتین کے بعد اقامت صلاح ہے، اقامت صلاح کے بعد ایتاء زکوٰۃ ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں جگہ و جگہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ ویأمرہم بالصلاۃ والزکاۃ، قرآن پاک کے مختلف مقامات پر زکوٰۃ کو صلاح، نماز کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اس آیت میں جو اللہ نے زکوٰۃ کے تقسیم کرنے کا، زکوٰۃ کن کو دی جائے ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کی تقسیم کی ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت مختلف آیات میں ہے، لیکن زکوٰۃ کو تقسیم کرنا، کن کو دیا جائے، زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں، قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کچھ اشکالات لوگوں کے دل و دماغ میں رہتے ہیں۔ اس آیت کی ذرا وضاحت، اس کا معنی، مفہوم، تفسیر آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں تاکہ اشکالات دور ہو جائیں۔ جو لا علمی سے میں ہمیں کچھ مشکلات آتی ہیں وہ ہمارے سمجھ میں آ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما الصدقات للفقراء۔ یہ لفظ انما عربی میں جو آتا ہے اس کا معنی بالکل وہی ہے جو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں صرف اور فقط، صرف یہ کام، صرف یہ ان کا کام، یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ کسی چیز کو کسی کے ساتھ مخصوص کر دینے کے لیے عربی زبان میں انما آتا ہے۔ انما الصدقات، بے شک صدقات صرف فقراء کے لیے ہیں، للفقراء، صدقات یہ صرف فقراء کا حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا، فقراء، مساکین، عاملین علیہا، مؤلفۃ قلوبہم والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ اس طرح سے 8 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے دوستو۔ اسی لیے باتفاق علماء کہا جاتا ہے 8 قسم کے لوگ ہیں یہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ قلوبہم، الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں۔ ہمیں یہاں چند چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، صدقہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ صدقے کی جمع صدقات ہے۔ صدقہ قرآن پاک میں، حدیث میں، شریعت اسلامیہ میں 2 معنی میں بیان کیا 2 معنی میں وارد ہوا ہے۔ ایک ہے نفلی صدقہ جس کو ہم لوگ خیرات کہتے ہیں۔ آپ چلتے پھرتے بوقت ضرورت کسی محتاج، کسی غریب، کسی پریشان حال کو جو آپ نفلی صدقہ دے دیتے ہیں، اس کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے، جس کو خیرات بھی کہتے ہیں اردو کے اندر۔ دوسری قسم صدقہ کی یہ فریضہ کی ہے جس کو ہم لوگ زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یعنی شریعت میں فریض زکوٰۃ جو ہے اس کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں، ایک زکوٰۃ اور دوسرے صدقات۔ زکوٰۃ اور صدقات یہ دونوں ایک معنی میں ہیں، دونوں ہم معنی ہیں، یعنی ارکان خمسہ میں سے تیسرا رکن جو زکوٰۃ ہے اس کو زکوٰۃ بھی کہتے ہیں اور اس کو صدقات بھی کہتے ہیں۔ جب آپ نے سمجھ لیا تو یہاں ضرورت ہے کہ اس آیت میں کیا ہے، انما الصدقات للفقراء،
صدقات فقراء کے لیے ہیں، یہ 8 قسم کے لوگوں کے لیے۔ یہاں جو صدقات کا لفظ ہے، آیا یہ نفلی صدقہ ہے یا یہ کہ فردی صدقہ ہے، یہ اصل میں سمجھنا ہے۔ صدقہ سے بسا اوقات لوگوں کا دماغ صرف اسی طرف جاتا ہے کہ نفلی صدقہ۔ اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، صدقہ صرف 8 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ تو اس آیت میں صدقات سے مراد کیا ہے، یہ لوگوں کے دل و دماغ میں اشکال ہوتا ہے، حالانکہ یہ کوئی اشکال کی چیز نہیں ہے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کر دیا ہے کہ یہاں جس صدقے کا تذکرہ ہے اور جو صدقہ صرف 8 قسم کے لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ فریضہ ہے، نفلی صدقات نہیں ہے۔ خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ آپ قرآن پاک کی آیت میں آخری دیکھیں، جہاں آیت ختم ہو رہی ہے، اللہ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے۔ انما الصدقات، شروع میں جس کو صدقات کہا اسی کو آخر میں فریضۃ من اللہ، اللہ کا یہ فریضہ ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں اس آیت میں عام صدقات کا تذکرہ، نفلی صدقات کا تذکرہ نہیں ہے، فریضے زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ کیوں؟ فریضۃ من اللہ، ان اللہ علیم حکیم، یہ اللہ کا فریضہ ہے۔ اسی لیے ایک اصول یاد رکھیے گا، بہت سارے اہل علم نے جن کی بڑی گہری نگاہ کتاب و سنت اور نصوص پر ہوتی ہے، جس میں امام قرطبی وغیرہ بھی ہیں، انہوں نے ایک بڑی اہم چیز بیان کی ہے، اسی کو یاد رکھیں تاکہ قرآن میں زکوٰۃ کو کہاں زکوٰۃ کہا گیا اور کہاں صدقہ کہا گیا ہے، اور صدقے سے مراد نفلی ہے یا فریضہ، اس میں ہم فرق کیسے کریں گے۔ تو اہل علم نے، نصوص کے ماہرین نے نصوص کو جمع کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ انہوں نے کہا کہ جہاں قرآن میں صرف صدقے کا تذکرہ ہو، اس کے اندر کوئی قید نہ لگی ہو، تو سمجھ جاؤ کہ وہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ فریضہ ہے، اور جہاں اس کے ساتھ کوئی قید لگ گئی تو سمجھ جاؤ کہ وہ یہاں نفلی صدقہ نہیں، فریضہ نہیں بلکہ نفلی صدقات ہیں۔ بہرحال ایک اہل علم کا ایک تجزیہ ہے، لیکن مین چیز یہ ہے انما الصدقات للفقراء، یہاں صدقات سے مراد فریضۃ من اللہ زکوٰۃ ہے۔ دوسری چیز جو سمجھنی ہے دوستو وہ یہ اس آیت میں کہ یہ جو 8 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا مستحق قرار دیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس سے فقراء مساکین فلاں فلاں کے لیے ہے۔ یہ ایسی تقسیم ہے کہ یہ تقسیم کسی اور کی نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت بڑی اہم، زیاد ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبایعتہ، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد میں نے آپ سے بیعت کیا، بیعت اسلام۔ ہم آپ سے بیعت کر رہے تھے، اتنے میں فاتا رجل، ایک شخص اور آ گیا، اور آنے کے بعد کہا اعطنی من الصدقۃ، یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ صدقہ دے دیں۔ یہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے۔ اعطنی الصدقۃ، ہمیں ضرورت ہے آپ مجھ کو صدقہ دیں، یعنی زکوٰۃ دیں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے بھی یہاں حدیث میں فریضے زکوٰۃ کو صدقہ قرار دیا، حدیث میں آیا آتنی الصدقہ، آپ مجھ کو صدقہ دیں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، دیکھو یہ زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ صرف انہی 8 قسم کے لوگوں کو دینا ہے، کوئی نویں قسم نہیں ہے، سمجھے اس کو۔ اللہ جزائے خیر دے ان ساتھیوں کو جنہوں نے یہ آیت سامنے رکھی، اور ماہ رمضان میں جہاں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں مقدس مہینے میں، آپ حضرات کے سامنے اس آیت کا بھی کے متعلق سوال کیا اور اس کی وضاحت کرنے کی انہوں نے اپیل کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس سوال، ان کوششوں کو میدان حسنات میں شامل کرے، جو ایسے سوالوں کے ذریعے ہمارے پاس علم جس کے ذریعے علم پہنچاتے ہیں، معلومات ہوتی ہیں۔
غور کریں اس میں. اللہ رسول نے فرمایا ان اللہ، میرے بھائی آپ مجھ سے صدقہ مانگ رہے ہیں، صدقہ مانگ رہے ہیں، صدقہ ہمارے ہاتھ میں نہیں. اللہ اکبر، ذرا غور کریں واللہ حدیث. وہ کہتا ہے مجھے زکوٰۃ دیں کچھ. اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لم یرضى بحکم نبی ولا غیرہ فی الصدقات. صدقہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے اللہ نے نبی اور غیر نبی کسی کے حوالے اس کی تقسیم نہیں کی، خود اپنی ذمہ لے رکھی ہے. اللہ اکبر. اللہ نے زکوٰۃ کس کو دینا ہے، نبی کے بھی ہاتھ میں کچھ نہیں دیا کہ آپ فیصلہ کریں جس کو چاہیں دیں، نہ کسی اور کو دیا ہے. خود اللہ نے اپنے سے مقرر کر دیا ہے کہ ہاں یہ زکوٰۃ انہی لوگوں کو دینی ہے. کتنی بڑی بات کہی نبی علیہ السلام نے. حتی حکم فی ما ہوا فجزأها ثمانیۃ اصناف. 8 قسم کے لوگوں کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ یہ زکوٰۃ 8 قسم کے لوگوں کو دی جائے. فَإِن كُنتَ مِنَ الْأَجْزَاءِ، اگر انہی 8 قسم کے لوگوں میں سے تو